بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جو لوگ میرے روڈ شوز دیکھتے ہیں، جو ٹک ٹاک پہ ہر وقت ٹک ٹاکرز کو نہیں دیکھتے ہیں، ان کو میں مکمل ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ عوام کی آواز بنتا ہوں، بالخصوص غریب آدمی کی، اور غریب آدمی موجودہ حکومت کو خوب کرٹیسائز کرتا ہے، لیکن میرے کرٹیسزم میں گالیاں اور کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کس طرح کی اس کی اپروچ ہو گئی ہے، یہ بھی بک گیا، یہ بھی لفافہ ہو گیا۔ اگر ایک اسپیشل چائلڈ کو ڈیفینڈ کرنا لفافہ صحافی کہلاتا ہے تو رب کعبہ کی قسم میں اس بچے کو ڈیفینڈ کروں گا جو نواز شریف کا نواسا ہے، اسحاق ڈار کا پوتا ہے، علی ڈار کا بیٹا ہے، اسما نواز شریف صاحبہ کا بیٹا ہے۔ میں اس بچے کو ڈیفینڈ کروں گا۔ جس نے مجھے لفافہ کہنا ہے کہہ دے۔ ویئرز بات یہ ہے، میں مانتا ہوں شادی ہوئی، جنید صفدر کی ہوئی، میں نے کوئی لب کشائی نہیں کی۔ میں ان حکمرانوں سے کیا امید رکھوں جو ہزاروں کنال کے گھر میں رہتے ہیں، انہوں نے کروڑوں کے جوڑے پہننے تھے، انہیں میری اور آپ کی فکر ہوتی تو وہ اس طرح شادی کرتے؟ میرا یہ سوال ہے۔ لیکن اس وقت ٹاپک یہ نہیں ہے، اس وقت ٹاپک یہ ہے کہ یار اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جس کے متعلق باقاعدہ کمپین چلائی گئی کہ یہ دیکھو نواز شریف اس سے عبرت پکڑو، مریم نواز اس سے عبرت پکڑو کہ تمہارے گھر میں اسپیشل چائلڈ ہے، یہ اللہ کی سزا ہے، یہ عذاب ہے۔ اور یار شرم کرو، کوئی غیرت کھاؤ، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کوئی اللہ کو جان نہیں دینی؟ سیاسی اختلافات 1000 دفعہ کرو۔ اور آج میں پوچھتا ہوں عمران ریاض صاحب آپ سے، میں آج پوچھتا ہوں ہارون الرشید صاحب آپ سے، میں پوچھتا ہوں صدیق جان صاحب آپ سے، میں پوچھتا ہوں جتنے بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں جو صحافی ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی، میں سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ یہ کہیں یار اس بچے کو بیچ میں مت لاؤ؟ کسی کا بیٹا بیمار ہو سکتا ہے، کسی کا بھائی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی اسپیشل چائلڈ ہے۔ لیکن یہاں میں علی ڈار جو مجھے جس کی پرسنالٹی سے میں 1% بھی انسپائرڈ نہیں ہوں، میں اسحاق ڈار کو بطور فائنانس منسٹر اور بطور فورن منسٹر مجھے انہوں نے انسپائر نہیں کیا، لیکن علی ڈار جو اسحاق ڈار کے بیٹے اور اسپیشل بچے کے والد ہیں، آج میں ان کی ٹویٹ پڑھوں گا اور اس ٹویٹ کو میں 100% اون کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں یہ باپ کے جذبات یہی ہونے چاہیے کہ جس طرح اس بچے کا مذاق اڑایا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں جس کو یہ عقل اور شرم سے آ رہی، کچھ لوگ کبھی سزا تو کبھی عذاب کہہ رہے ہیں، ان کو یہ کیا پتا اس سے بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے گھر میں ایک ایسا بچہ ہے جو معصوم ہے، فرشتہ صفت ہے، جس کی اللہ رب العزت کے نزدیک ہونے اور جنتی ہونے کی نوید ہے، تو اس بچے سے بڑھ کر اللہ کی رحمت بھلا کر آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ اللہ کی کیا رحمت ہوگی؟ بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے۔ ایز اے فادر میں اس بندے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ بالکل اس بندے نے ٹھیک کہا کہ یار ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر آپ اس لیول پہ آ گئے ہیں، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ جس نے بھی یہ گھٹیا کمپین چلائی ہے وہ خدا ہے کہ اللہ نے عذاب دے دیا، اللہ نے سزا دے دی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے موجودہ رولنگ ایلیٹ سے میں شدید آ رہی ہوں، مجھے ان کی گورننس قطعاً پسند نہیں ہے، ایز اے پاکستانی میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن اس بچے کے متعلق کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے متعلق اس طرح کے کمنٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کے گھروں میں ایسے حالات نہ ہو جائے کہ آپ بالکل سٹیبل ہیں، آپ کو اگلے دن یہی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں۔ آگے وہ یہ لکھتے ہیں، اور ماں باپ کا اپنے بچوں کو پیار دینا، ان کا خیال رکھنا کسی پر کوئی احسان نہیں بلکہ ایک فطری عمل اور فریضہ ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی بھی ذہنی یا جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو تو ماں باپ سے شاید وہ دوسرے بچوں سے کچھ زیادہ ہی پیار لے جاتے ہیں اور کچھ نہیں۔ یعنی مجھے جو ان کی ٹویٹ سمجھنے کہ یار میں اپنے بچے نو پیار کر رہا ہوں، میرے نیچرل فینومینا، بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں علی ڈار صاحب۔ ہن تہاڈے بچوں نو پیار کرے ہو، اس کا بیٹا ہے یار، وہ اللہ کا اسپیشل تحفہ ہے، وہ جنتی بچہ ہے۔ ایسے تمام بچے چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، کسی فوجی کے گھر میں ہو، کسی جج کے گھر میں ہو، کسی سیاستدان کے گھر میں ہو، کسی دکاندار کے گھر میں ہو، کسی صحافی کے گھر میں ہو، جو ایسے اسپیشل بچے ہو، تمام بچے جنتی ہیں۔ میں بالکل اس بات کو آن کرتا ہوں، لیکن میں آج ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں جو سارا سال اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، ان کو اس بچے کو ڈیفینڈ کرنا کیوں نہیں ہے جب اس طرح کی گھٹیا کمپین اس بچے کے خلاف چلائی گئی؟ اللہ سے میں ڈر نہیں لگتا؟
کوئی بھی ماں باپ اپنے اسپیشل بچوں کو اگر لوگوں میں لے جانے یا ان کا ذکر کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں. یاد رکھیے یہی بچے روز محشر آپ کا ہاتھ پکڑ کر انشاءاللہ آپ کو جنت الفردوس میں لے کر جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں گھر دلوائیں گے. پائی گل مک گئی, گل اس بندے نے مکاتی جے کہ اے بچے, میں کہتا ہوں, آج میں کہتا ہوں اس فورم پہ بیٹھ کے کہ اسما نواز صاحبہ کا اور علی ڈار کا یہ بچہ اور ایسے ہزاروں لاکھوں ماں باپ جو ہیں جن کے گھر میں اسپیشل چائلڈ ہیں, ان کے بچے ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں پل صراط سے آگے گزاریں گے اور ان کو اللہ کے حضور بھی سرخرو کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انشاءاللہ سرخرو کریں گے. انہیں جنت الفردوس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں گھر دلوائیں گے. یہ میری ان کے بارے میں جو علی ڈار نے کا 100% ٹھیک کا. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اس موجودہ سیٹ اپ سے شدید آ رہی ہوں, لیکن اس طرح کا گھٹیا کام یار بہت افسوس کا مقام ہے. اس سے زیادہ غلیظ اور گندا کام میرا نہیں خیال ہو سکتا ہے. باقی ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں اس نے 48 لاکھ کے جوڑے پہنے. ابھی ماجد نظامی صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے, انہوں نے, میں آپ کو ان کی ٹویٹ پڑھا دیتا ہوں کہ جی مریم نواز نے 48 لاکھ کے جوڑے پہنے. میں پڑھ دیتا ہوں چل کے, یہ بھی انہوں نے کتنی دیر پہلے ٹویٹ کی ہے, 7 گھنٹے قبل. ماجد نظامی ایک صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ان کی ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, بلکہ پڑھ دیتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے بیٹے جنید صفدر کی شادی کے لیے 3 روزہ تقریبات میں 48 لاکھ روپے مالیت کے 3 ملبوسات زیبتن کیے. ایک دن لباس کے ساتھ 9 لاکھ روپے کا پرس بھی تھا. وی نیوز کے لیے راجہ جو بھی انہوں نے نام لیا کی رپورٹنگ, جبکہ زیورات اور جوتوں کی قیمت تحریر میں شامل نہیں ہے. بھائی جان جو ہزاروں کنال میں رہتے ہیں, جن کے پاس جو کہتے ہیں ہمارا دادا ارب پتی ہے, کھرب پتی کے پوتے ہیں, جو پاکستان میں سیاہ و سفید کے مالک ہیں, ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ سادگی سے شادی کریں گے؟ آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ عام آدمی کی بات کریں گے؟ وہ یہ سوچیں گے کہ ایک عام آدمی 25,000 کا اپنی بیٹی کو جوڑا نہیں لے کے دے سکتا؟ جائیں یہ سامنے شاہ عالم مارکیٹ, یہ شاہ عالم مارکیٹ جائیں, وہاں جو دولہن کے ملبوسات, جو عروسی لباس جسے کہتے ہیں غالباً, وہ بیچ رہے ہیں, کہتے ہیں لوگ کرائے پہ ہم سے جوڑے لے کے جاتے ہیں. عام آدمی کو کس کو فکر ہے؟ عام آدمی کی تو ہماری رولنگ ایلیٹ کو فکر ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا جو میڈیا ہے اس نے ایسی اس نے کلیان ڈالا ہوا تھا, اتنے کروڑ کا. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمارے جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں اتنے بھولے ہیں, یہ امید رکھ رہے تھے کہ شریف خاندان میں شادی ہو, زرداری خاندان میں شادی ہو, بھی زرداری صاحب کی بھانجی کی شادی تھی, یہ وہ بڑی سادگی سے کریں گے. اور بھائی وہ خربوں روپے ان کے پاس, وہ جو مرضی کرے. ہماری ان کے آگے کیا اوقات ہے؟ ہم کتنا اپنے حق کے لیے بولتے ہیں, ہم کتنا اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے نکلے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ جو بندہ سچی بات کرتے ہیں, اے لفافہ ہو گیا جے, یہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. تو مجھے تو ان سے کوئی امید ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سادگی کی طرف جائیں گے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مریم نواز کا بھانجا ہو یا ساگدار کا پوتا ہو, اگر وہ جنتی بچہ ہے, اسپیشل بچہ ہے, تو وہ بچہ جو ہے اس کو عزت دیں, ادھر خدا مت بنے کہ یہ جی عذاب آ گیا والدین پہ. مجھے افسوس ہوا, مجھے تکلیف ہوئی ہے, یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح گرا اور گھٹیا کام نہیں کرنا چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا نا, دشمن مریے تو خوش نہ ہوئیے, سجنا بھی مر جانا. اللہ تعالیٰ کس کو کس بات پر جنت میں لے جائیں, کس کو کس بات پر جہنم واصل کر دیں, یہ اس کے ہاتھ میں فیصلے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی بھی خدائی دعوے مت کریں کہ یہ عذاب ہے, یہ سزا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج مجھے علی ڈار کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. چاہے کسی کو میں اچھا لگوں, برا لگوں, میں ہر اس والد کے ساتھ انکلوڈنگ علی ڈار, ہر اس والدہ کے ساتھ انکلوڈنگ اسما نواز صاحبہ کے ساتھ کھڑا ہوں جن کے گھر اسپیشل چائلڈ ہیں. اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے ان بچوں کو صحت کاملہ عطا کرے. ایسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ترقی کرے کہ یہ بچے بھی بالکل نارمل زندگی گزارے. ابھی بھی یہ بچے بڑی اچھی زندگی گزارے, ان کے والدین ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کہاں پہ رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.